دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا مبارک دن آ گیا ہے۔ آج اگر 900 کروڑ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یا کریم یا اللہ کا یہ عمل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ اس کے بعد پھر جب معجزہ دیکھو گے آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ میں نے خود ایک ایک دن گن کر ماہ شعبان کی 4 تاریخ کا انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان کی 4 تاریخ آئے اور یا کریم یا اللہ کا وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق کو اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لوں۔ اللہ والوں، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کا یہ عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہوگی، اور یہ رب کریم سے جو بھی آپ لوگ مانگیں گے نا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ کو لازمی اس عمل کو پڑھ لینا، ان قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا، چند منٹ اپنے رب کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ عمل پڑھ لو۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 4 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والی تاریخ ہے۔ آج اگر یا کریم یا اللہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو پھر اللہ پاک سے آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ یہاں آپ کے دماغ میں کوئی چیز آئے گی، اللہ پاک سامنے حاضر فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اللہ والوں، جب آپ لوگ یا کریمو یعنی اللہ پاک کو یا کریمو سے پکاریں گے تو اللہ پاک کی جو رحمت ہے، جو کرم نوازی ہے، وہ جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس لیے آج یا کریم یا اللہ کا یہ عمل خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ اللہ والوں جب آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے تو آپ کے لیے پہلے آسانی ہو جائے گی۔ یا کریم یا اللہ کے ساتھ اللہ الصمد کا بھی وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد اللہ پاک کی صفت بھی ہے، اور اللہ والوں یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو لہٰذا اس عمل، اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ ہر چیز سے زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیوں آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں کہ آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن یا کریم یا اللہ اور اللہ الصمد کا یہ عمل لازمی پڑھیں۔ کوشش کریں کہ 1 مٹھی چاول یا چینی اپنے ساتھ رکھ لیں، اس کے بعد پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، تاکہ آپ لوگوں کی جو نصیب ہے، جو آپ لوگوں کی غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ والوں، جب آپ لوگ صدقہ کریں گے تو حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو لہٰذا بے شک 1 مٹھی چینی کا ہی صدقہ کریں، کریے گا ضرور، اور یہ عمل خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے بالخصوص بتائیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو پھر یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ خاص عمل بالخصوص پڑھ لیجئے گا، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دے گا۔ اسی لیے یہ عمل آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، شیئر ضرور کیا کریں،
وجہ کیا ہوگی؟ جب دوسرے اس وظیفے کو پڑھیں گے نا آپ کے توسل سے تو آپ کے لیے آسانیاں پہلے ہوں گی۔ اللہ پاک ان کی پریشانی بعد میں دور کرے گا، پہلے وہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے وسیلہ بنے، اس کی مشکلات حل کرنے کا آپ ذریعہ بنے، اس لیے اللہ پاک پہلے آپ پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اس لیے شیئر ضرور کیا کریں۔ آج کل تو کانٹیکٹ میں ہزاروں نمبر ہوتے ہیں، اگر اسٹیٹس پہ بھی لگائیں گے جب بھی 150 بندہ دیکھ ہی لے گا۔ اس سے ہوتا کیا ہے اللہ والوں، کسی کے دل میں اگر یہ بات گھر کر گئی اور کسی نے اس عمل کو پڑھا اور رب اس سے راضی ہو گیا، اس نے رب کو منا لیا، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور اس بندے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں، اور اللہ والوں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بہترین وظیفے دیکھنے کو ملتے ہی رہیں گے۔ اب اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر وظیفے کے طریقہ کار اور ترتیب کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا،
اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندہ پریشان ہے ہی، اور ہر بندے کا اللہ والوں خواہشات بھی الگ ہوتی ہیں۔ کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پسند کی شادی کر لوں، کوئی چاہتا ہے کہ میری بیماری ختم ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں آسانی ہو جائے، کوئی نوکریاں کر کر کے تھک گیا وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ ہر بندے کی خواہشات الگ ہے، لیکن آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ آج جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، اللہ پاک سے سب مانگے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی ضرور فرمائے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ ایک مٹھی چاول یا چینی آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھ کے آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ دوستوں آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے، اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔
اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔
تو صحابہ کرام رضوانُ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ضرور بتائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد. اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اللہ والو، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد. اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں. اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے. آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے. جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ. یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود. آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے. جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا. یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے پہلے تو اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور دعا کریں، اللہ پاک سے مانگنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین سے دعا آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا حل ثابت ہوگا. کیونکہ اللہ والوں، ہم لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں کرتے. ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن دعاؤں کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں جو کہ گستاخی کا سبب بنتا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور دعا بھی اتنی ہی زیادہ روحانیت والے انداز میں اور نورانیت والے انداز میں کرنی ہے. انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت بالخصوص فرمائے گا. اب اللہ والو دعا کر لی آپ لوگوں نے. اب اس چینی کا کیا کرنا ہے، کیونکہ چینی اگر آپ لوگ بتائی گئی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو وظیفہ ادھورا رہے گا. اب اس چینی کے آپ لوگ 2-4 کام کر سکتے ہیں. یا تو کسی ایسے غریب کے گھر میں بھجوا دیں جہاں پر ضرورت ہو. دوسرا، آپ لوگ کچھ میٹھا بنائیں اور کسی یتیم کے گھر پہنچا دیں، یا کوئی مستحق ہو اس کو وہ میٹھا کھلا دیں، تو یہ بھی آپ کا عمل ہو جائے گا. یا پھر آپ اس چینی سے کچھ یعنی کہ ایسا بنائیں کہ وہ گولیوں کی ٹائپ ہو اور وہ آپ مچھلی کو کھلا دیں، تو یہ عمل جب بھی ہو جائے گا. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں چیٹیاں وغیرہ کھا لیں تو وہ آپ لوگ اپنے گھر کے کونے میں یا پھر آپ لوگ اپنی چھت پہ ڈال دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، تو بآسانی چونٹیاں وغیرہ جو ہے وہ اس چینی کو کھا لیں گی. آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. احتیاط ایک ہی کرنی ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے وہ چینی کے دانے نہ آئیں. تو اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کا اچھے انداز میں ہو جائے گا. اپنی طرف سے آپ لوگ پوری کوشش کریں. باقی اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے. اب اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.